گھٹنے ٹیک کر مودی سرکار بھیک مانگتا رہے۔ پاکستان نے آپریشن سندور کے چھوڑے اڑا دیے۔ پاکستان نے پجیت وایو سینا کے کئی لڑاکا ومان اور ایک ڈرون مار گرایا۔ کہ ہر شخص روتا دکھائی دے رہا ہے۔ سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس کی خبر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ان کی ہی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کیا بول رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ ابے پاکستان کا نہیں کاٹا جا رہا تھا، یہ تو ہم ہندوستانیوں کا کاٹا جا رہا تھا۔ ناظرین، آپریشن بیان مرصوص جیسے ہی لانچ ہوتا ہے تو خوف و ہراس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ انڈین آرم فورسز جو ہیں وہ کس طرح مطالبہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں، ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنگ کو بند کر دیا جائے۔ بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے، بشرطے پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے۔ اب ایک اور ویڈیو ذرا دیکھیے گا، انہی کے وزیر خارجہ جو بہت سارے بیانیے جو ہیں وہ دیتے دکھائی دے رہے تھے اور میڈیا پہ بیٹھ کے وہ گفتگو کرتے دکھائی دے رہے تھے، جس سے ایسے لگتا تھا کہ شکست فاش جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گی، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ آپ دیکھیے گا کہ کیسے جنگ بندی کے مطالبات کر رہے ہیں، یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا۔ اور ناظرین، اب ذرا باری آ جاتی ہے انڈین میڈیا کی، جو کوہرام برپا کیے ہوئے تھا اور غرور اور تکبر کے دلدل کے اندر اس طرح دھسا ہوا تھا کہ ہر شخص ان کو پاکستان کے خلاف نظر آ رہی تھی، اور پاکستان کے خلاف ایک ایسا نظریہ پیش کیا جا رہا تھا، گھٹنے ٹیک چکا ہے اور شکست فاش تسلیم کر چکا ہے، مگر در حقیقت یہ میڈیا صرف اور صرف واویلا اور جھوٹا نظریہ پیش کر رہا تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کس طرح جوتے پڑ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیے گا کہ انڈین میڈیا کے خلاف کون کون سی مشہور شخصیت جو ہے وہ بیانیاں دیتی دکھائی دے رہی ہے، اور بہت سارے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ بیان نظر آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف گندگی ہے، انڈین میڈیا صرف اور صرف گندگی ہے اور ان سے مصدقہ اطلاعات کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ جی ہاں بالکل۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے گا ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا جس میں اپنے ہی میڈیا کو ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کیا بول رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کا کاٹا جا رہا ہے، وہ تو اب پتہ لگا ابے پاکستان کا نہیں کاٹا جا رہا تھا، یہ تو ہم ہندوستانیوں کا کاٹا جا رہا تھا۔ ناظرین، اب ذرا باری آ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا رونا رویا اور جھوٹے ہیلے بہانے جو ہیں وہ دکھاتے رہے، پھر اس کے بعد موویز بنی، اور اس کے بعد اتنی بزدلانہ کاروائی کہ رات کے اندھیرے میں سویلینز پر بھرپور طریقے سے جو ہے انہوں نے ڈرونز گرائے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ فاتح نظر آئیں گے، مگر جیسے ہی منہ توڑ جواب ہماری جانب سے دیا جاتا ہے اور فجر کے فوراً بعد نماز شکر ادا کر کے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر کے بنیان مرصوص آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح رونا اور قیامت کا سما بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمام میڈیا جو ہے وہ اس وقت یہ رونا رو رہا ہے کہ بھارت کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے منہ توڑ جوابی کارروائی کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ سے یہ تفصیلات شیئر کرتا ہوں کہ بنیان مرصوص در حقیقت ہے کیا، اور یہ کہاں سے لیا گیا، اس آپریشن کا آغاز کیا گیا کس طریقے سے کیا گیا، اور بنیان مرصوص جو ہے بالخصوص اس کو اس آپریشن سے منسوب کیوں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ جی ہاں بالکل، بنیان مرصوص کا مقصد سیسا پلائی دیوار ہے، اور ہماری تمام آرم فورسز سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑتی رہی۔ میں بات کروں پاک فضائیہ کی تو آپ یہ کچھ تصاویر ملاحظہ کیجئے گا جو کہ تاریخ رقم کر رہی ہیں، جو اپنے بیانیے کو صاف بیان کر رہی ہیں، اور
فاتح ہونے کا یہ ثبوت دے رہی ہیں کہ ہمیں شہادت سے، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ جی ہاں بالکل، یہ وہ پیپر سائن کرنے جا رہی ہیں جس میں وصیت لکھی جا رہی ہے، جس میں تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اگر ہم لوگ شہید ہو گئے تو ہمیں جھنڈے میں کس طریقے سے سپرد خاک کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ غازی ہونے کا رتبہ ان تمام تر افواج پاکستان کے سپاہیوں کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے قوم کے سر کو فخر سے بلند کیا، اور آج ہمارا جذبہ حب الوطنی آسمان سے باتیں کرتا ہے، اور ہم شہادت کے رتبے سے سرشار ہونے کے لیے ہر شخص جو ہے وہ اپنے اس جذبے کے ساتھ یہ عہد کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اگر پاکستان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو صف اول میں ہم شریک نظر آئیں گے۔ ناظرین، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ان نوجوانوں نے کیا کچھ کر دکھایا ہے اور کہاں کہاں اٹیک کیا ہے، انڈیا کو، بھارت کو کتنے ڈیمیجز، کتنے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے پہلا جو نقصان اٹھانا پڑا ہے ادھم پور ایئر بیس کا، اور اس کے بعد پٹھان کوٹ ایئر بیس کا، براموس سٹوریج کا، میں بات کر رہا ہوں بھارتی بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر جی ٹاپ کا۔ ناظرین، اور پانچواں اگر بات کروں تو اوری سپلائی ڈیپو کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ تمام تر کارنامے جو سر انجام دیے ہیں یہ تاریخ ساز رقم کرنے والے ہمارے ان فضائیہ کے نوجوانوں نے دیے ہیں، جو آج غازی بن کر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بغیر کسی نقصان کے پاکستان فضائیہ کے وہ نوجوان نقصان کر کے اور انڈیا میں صف ماتم اور قیامت بچھا کر پاکستان میں غازی بن کر موجود ہیں، اور ہر شخص ان کی تصاویر کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بیانیہ ایک دفعہ پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی طاقتور فوج ہے، اور پاکستان کے وہ طیارے جن کی بات کی جا رہی تھی، جن پہ جھوٹا بیانیہ بھارت کی جانب سے بنایا جا رہا تھا کہ ہم نے گرا دیا، اور اس کے بعد جب ان جھوٹے بیانیوں کے ثبوت مانگے گئے تو بھارتی میڈیا ننگے پاؤں بھاگتا نظر آیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو لاجواب کس طرح کرتی ہیں اپنے دشمن کو، یہ ذرا پاکستانی آرم فورسز سے سیکھیے گا۔ ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے ان اٹیکس کی جن سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ جی ہاں بالکل، میں بات کر رہا ہوں سائبر اٹیک کی۔ تقریباً 70 گریڈ کے قریب جو ہیں وہ سائبر اٹیک سے کنٹرول پاکستان نے حاصل کیا، اور بھارت جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبتا رہا۔ ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے JF-17 تھنڈر کی۔ جی ہاں بالکل، اس طیارے نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے بھارت کو معاشی لحاظ سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی بات کر رہا ہوں۔ S-400 سسٹم کو اس طرح سے نکارہ بنایا گیا ہے کہ $1.5 بلین کا نقصان بھارت کو اٹھانا پڑا ہے۔ جی ہاں بالکل، اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ہمارے کامیاب IT ایکسپرٹس نے بہت ساری آفیشیل ویب سائٹس کو جو بھارت کی ویب سائٹ سے ہیک کی ہے، اور اس کے بعد ان کا استعمال اور ان کا حساس ڈیٹا اب تک اپنے تک جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اب تک کی بڑی کامیابی آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ابھی نندن پارٹ 2 فنٹاسٹک ٹی ایک بار پھر سے پلانے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ جی ہاں بالکل، پاکستان نے رفائل طیارہ انڈیا کا مار گرایا، اور اس کے بعد ان کی ہی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صبح سویرے کے یہ مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سے جنگی میدان میں اپنے آپ کو منواتا دکھائی دے رہا ہے، اور پوری دنیا میں ایک بار پھر سے پاکستان فضائیہ جو ہے وہ دھاک بٹھاتے ہوئے یہ پیغام جاری کر رہا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔